والوں ہماری جانب سے ہم کہہ رہے ہیں کفارہ ادا ہو جائے گا. جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے قاسم نعمت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرے باپ مرتے وقت بہت سا قرض چھوڑ کر گئے تھے. کھجوروں کے توڑنے کا وقت آ گیا، میرے باپ کے حضور کو بلا لیا تاکہ حضور کو دے کر قرضدار زیادتی کر نہ بیٹھے، ظلم زیادتی کر نہ بیٹھے. میں نے حضور کو بلا لیا. جب حضور باغ میں تشریف لائے دیکھا کہ قرضدار زیادتی کر رہے ہیں. عاشق رسول صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور نے کہا کہ کھجور کی ٹوکریاں بنا کر رکھ دو، اور حضور بیٹھ گئے ہاتھ پھیر کر. پھر اس کے بعد یہ قاسم نعمت کہنے لگے، اے جابر بن عبداللہ ایک کے قرضدار کو بلاتے جاؤ اور ناپ توڑ کر پورا پورا قرض ادا کرتے چلے جاؤ. اب اس کے بعد آتے گئے قرضدار اپنا اپنا قرض کے کھجوریں لے کر چلے گئے. اس کے بعد بخاری کی روایت میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے خدا کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہاتھ پھیرا اور جس ٹوکری پر حضور بیٹھ گئے تھے اور تقسیم کرتے گئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ قرض بھی پورا ادا نہ ہو سکے گا، لیکن خدا کی قسم حضور کی ایسی برکت ہوئی حضور کے آنے کی وجہ سے ایک کھجور بھی کم ہونے نہ پائی. سبحان اللہ. وَلَمْ تَنْقُصْ ثَمَرَةٌ وَاحِدَةٌ. بخاری کی روایت ہے. ایسے قاسم نعمت ہے، ایک کھجور بھی کم ہونے نہ پائی. قرضدار قرضہ بھی لے کر چلے گئے لیکن ایک کھجور بھی ختم ہونے نہ پائی. ایسے قاسم نعمت. صحابہ جانتے تھے صحابہ پہچانتے تھے کہ کیسے قاسم نعمت ہے. ہمارے مسائل ہم کو نعمتیں کہاں سے ملتی صحابہ جانتے تھے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس میدان پر مقام پر ٹھہرے رہے پانی نہ تھا، کنویں خشک ہو گئے تھے. خشک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں حضور کی رحمت جوش پر آئی. جانور پیاسے، صحابہ پیاسے. حضور نے فرمایا ہے میرے صحابیوں کچھ پانی کا پیالے میں بندوبست کرو. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو بھی پیاس لگی ہوگی. نہیں بلکہ حضور نعمت پانی کی تقسیم کرنا چاہتے تھے. وہ کیسے؟ پانی جب لایا گیا حضور اپنے انگلیاں ڈال دی. اس کے بعد کہا آؤ صحابیوں پانی پیو. سارے پانی پیتے گئے، مشکی سے بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلایا. اور صحابہ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا کہ لاٹھی زمین پر مارتے زمین پر سے چشمے نکل آتے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا. شیرخوار ایڑیاں رگڑی پانی زمین سے نکل آیا جس کو زمزم کا پانی کہا جاتا ہے. لوگوں زمین سے پانی پیغمبر نکال سکتے تھے، پانی زمین سے نکلا کرتا ہے، لیکن حضور کا یہ معجزہ ہے حضور انگلیوں سے پانی نکال کر بتلا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. حضور پانی کی نعمت تقسیم کر رہے ہیں. کیسے قاسم نعمت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پوچھا گیا اے جابر اس وقت کتنے لوگ تھے؟ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں کہ 1400 سے زائد صحابہ تھے. سبھی نے پیا ایک پیالے میں، سبھی نے پیا، مشکیزیں بن لیا، جانوروں کو پلایا، سبھی سیراب ہو گئے. اور پھر آگے آپ کہتے بخاری کی روایت ہے خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی بس ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا عقیدہ صحابہ کا، کیسے صحابہ قاسم نعمت کو جانتے تھے.
کیسے پہچانتے تھے. حضرت یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, بیوی نے کچھ پکایا, کہا کہ جاؤ قاسم نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چند مخصوص صحابہ کے ساتھ دے آؤ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کہہ رہے اللہ کے رسول خادم کے گھر آپ کی اور 4-5 حضرات کی میرے گھر دعوت ہے. اب حضور کا سننا تھا, حضور نے اعلان کر دیا حضور کھلانے آئے ہیں, خالی کھانے نہیں آئے. حضور نے اعلان کر دیا صحابہ میں, چلو آئے میرے صحابیوں, پورے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت ہے. اب حضرت جابر پریشان ہے, اتنے صحابہ کا مجمع جابر کہاں سے لائے گا؟ جابر کی شرمندگی نہیں ہوگی, اب ندامت ہوگی. 5 لوگوں سے بڑھ کر کھانا نہیں ہے, اب پورے صحابہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جابر کتنا پکایا ہے اور جابر کتنے لوگوں کا انتظام کیا ہے, حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جانتے ہوئے بھی اعلان کیا صحابیوں چلو جابر کے گھر دعوت ہے. جب پہنچے تو جابر کو کہنے لگے اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے تمہارا کھانا؟ جب کھانا پیش کیا گیا تو حضور اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا, کہا کہ اب برتن پہ سے تھالی نہ اٹھانا بلکہ نکال کر تقسیم کرتے چلے جانا. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, خدا کی قسم پورے سارا شکم سیر ہو کر کھا گئے لیکن کھانا جو کا تو برقرار تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یوں قاسم نعمت ہے, حضور یوں عطا کرتے ہیں نعمتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بڑے صحابی رسول وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث شریفہ روایتیں کرنے کا اعزاز یہی صحابی رسول کو حاصل ہے. اس کی وجہ یوں بتلاتے ہیں کہ مجھے نسیان کا مرض تھا, جو حدیث سنتا بھول جایا کرتا تھا. یہ قاسم نعمت حضور نے حافظے کی نعمت مجھے عطا کی ہے. وہ کیسے؟ میں حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول جو حدیثیں سنتا ہوں بھول جایا کرتا ہوں, آپ دعا میرے لیے فرمائے. تو حضور نے فرمایا اے جابر اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. چادر پھیلائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اپنی 2 مٹھیاں اس چادر مبارک میں ڈال دی, کچھ نعمتیں, اور پھر کہا اپنے سینے سے لگا لو. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, خدا کی قسم وہ چادر مبارک سینے سے لگانے کی دیر تھی, سینے میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی, اس کے بعد مرض نسیان مجھ سے دور ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے قاسم نعمت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. غزوہ احد میں آپ آنکھ ہاتھ میں لے کر تیر لگنے کی وجہ سے ہاتھ میں لے کر حاضر خدمت ہوئے. کئی اور صحابہ جانتے تھے اگر کسی جسم کی بیماری بھی لاحق ہو تو علاج بھی یہی ہے, کہیں اور نہیں جاتے تھے. آنکھ لے کر حاضر خدمت ہوئے, کہنے لگے اللہ کے رسول آنکھ نکل آئی ہے. پھر حضور سرور کائنات قاسم نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیا. اب ان کا بیان ہے خدا کی قسم آخری عمر تک بھی مجھے پتا نہ چلتا تھا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا کون سی آنکھ نکلی تھی, کون سی آنکھ نکلی تھی پتا تک نہ چلتا تھا. جتنے احادیث مبارکہ سنا رہا ہو, صحیح کی بخاری اور مسلم کی روایتیں. غزوہ خیبر کا موقع, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زبان مبارک سے اعلان کر رہے ہیں لا اعطین هذا العالم غدا یحب اللہ ورسولہ. حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابیوں کل میں اسلام کا علم اس شخص کے ہاتھ میں تھما دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. صحابہ بے چین ہے, مضطرب ہے کہ العلم ہمیں مل جائے, اعزاز ہمیں مل جائے, علم اٹھانے کا, لشکر اسلام کے علم کے اٹھانے کا, پرچم کے اٹھانے کا ہمیں اعزاز مل جائے.